اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے اوصاف و کمالات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے عظیم نبی نے، بڑی شان والے جد الانبیاء جنہاں نو آکھیا جاندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دی پوری امت دا باپ جنہاں نو ارشاد فرمایا، جنہاں دے پیراں دے تھلے آن والا پتھر ساڈے واسطے جائے نماز بنیا، جو انہوں نے بیت اللہ شریف تعمیر فرمایا، اسی اس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ساڈے نبی حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دے آمد دے واسطے دعا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے باعث فخر فرمایا، انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی شان والے نبی نے جنہ دی دعا نبیاں دا نبی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے پوری امت ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو پڑھنا، اس نو جاننا اور اس تے چلنا ساڈے واسطے ضروری ہے۔ اس وجہ تو خالق کائنات نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی اتباع کرو۔ دین ساڈا دین محمدی ہے اور ملت ساڈی ملت ابراہیمی ہے، تو ملت وہی ہے، دین آقا علیہ السلام دا ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا نے اور اللہ تعالیٰ دے گھر نو آباد کرن دے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ گھر میں بنا دیتا ہے، ان دے وچ اپنا آخری رسول تو بھیج دے تاکہ اے گھر آباد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جتنے بھی اوصاف نے، جتنیاں بھی آپ دیاں صفتاں نے، جتنے بھی آپ دے کمال نے، جتنیاں آپ دیاں شاناں نے، انہاں نو جاننا اور انہاں تے چلنا ساڈے واسطے ضروری ہے۔ کوئی بندہ آندا ہے اندے وچ کوئی کمال ہوندا ہے، کوئی انسان ہوندا ہے اس دے وچ کوئی کمال ہوندا ہے، کوئی انسان ہوندا ہے اس دے وچ کوئی کمال ہوندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نے جنہ وچ اینے کمال نے، خالق کائنات نے فرمایا اکیلا ابراہیم پوری امت ہے۔ جننے کمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نے، خالق کائنات نے فرمایا یہ سارے کمال پوری امت دے کمالات نے۔ تو آپ اگر کوئی امت بننا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام دا پکا اور سچا غلام بننا چاہتا ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو پڑھے اور آپ دی ہر عطا نو، آپ دی ہر صفت نو، آپ دے ہر وصف نو جانے، اس نو اپناوے، ان دے مطابق زندگی گزارے تاکہ اسی کامیاب ہو جائیں گے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں سن۔ تو شرک سب تو بڑا گناہ ہے،
خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا ہر گناہ معاف کر دیاں گا، شرک معاف نہیں کراں گا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں سن، مشرکاں دے وچوں بھی نہیں سن، حنیفاں مسلمہ، او بتاں نال نفرت کرنے والے، اللہ نال محبت کرنے والے، کامل ایمان والے، پکے سچے مسلمان سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نال بڑی محبت فرما دے سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ تے موجود نے، فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ پاک تیرا بندہ ہے، اسا ایندہ امتحان لینا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کوئی گل نہیں۔ فرشتے آ گئے، اللہ جب بارگاہ دعا کی تھی، عرض کی تھی مولا ایسی آواز عطا کر کہ میں پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میری آواز سن کے فریفتہ ہو جان، دیوانے ہو جان۔ فرشتے نے آ کے اللہ کا کلام پڑھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنیا اور دل اس طرف راغب ہو گیا۔ دیکھیا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ دے ذکر کرنے والے نوجوان مینو اللہ دا ذکر پھر سنا۔ اس نے فرمایا فری نہیں سناواں گا، اگر کچھ دے میں ہدیہ دے تو میں اللہ دا ذکر سنانا وا۔ بڑا مال ہے، بڑی جائیداد ہے اور کئی قسمہ دا مال آپ دے کول ہے اور آپ اس میں چرا رہے نے۔ فرمایا آدھا مال تینوں دیتا۔ انہوں نے پھر پڑھیا، فرمایا اور سنا۔ اس نے کیا اور ہدیہ دے، فرمایا جو رہ گیا وہ بھی تینوں دیتا۔ پھر سنایا، عرض کی تھی، فرمایا اور سنا۔ اس نے کیا کہ تیرے کو رہ ہی کو نہیں گیا، مینوں کی دے گا؟ فرمایا اتنا مال ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ تو اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، تو تیری تا صفت دے خلاف ہے، شان دے خلاف ہے کہ تو مال ڈنگرہ دا خیال کریں۔ مینوں نوکر رکھ لے، تو مینوں اللہ دا ذکر سنائی رکھی، میں تیرے مال دا خیال رکھی رکھا۔ تو اللہ دی محبت تو خود نو فروخت کر دیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان نو مال دے نال شدید محبت ہے۔ قرآن پاک ہے انسان نو مال دے نال شدید محبت ہے، سخت محبت ہے۔ بڑی کوشش کر کے بھی اندی مال دنیا دے نال محبت وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ شدید محبت کرتا ہے اندے نال۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی محبت مال دے نال نہیں، اللہ دے نال ہے، تائیوں مال قربان کر دیتا، مالک دی محبت نو بچا لیا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جڑے ایمان والے نے وہ اللہ نال شدید محبت کرتے ہیں۔ جڑا انسان ہے وہ مال نال شدید محبت کرتا ہے، جڑا ایمان والا ہے وہ اللہ نال شدید محبت کرتا ہے، اللہ واسطے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی محبت کا کیا عالم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز نے، بہت بڑے مہمان نواز نے، اور جب تک مہمان نہیں آتا اب کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مہمانی دا بھی ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نے جنہ دے مہمان فرشتے بنتے ہیں۔ حال اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ میں فرشتے آئے، آگے سلام کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیتا، نہیں کھاتا، توجہ فرمائی، فرمایا انسان نہیں لگتے۔ فرشتہ نے کیا اسی انسان ہے بھی نہیں ہاں، اسی تو اللہ دے فرشتے ہاں، تینوں پیغام دین آیا، تو اللہ کو دعا کیتی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمالات بھی بھی کمال ہے، دعا کثرت دے نال کر دینے، اللہ کو منگنا بھی کثرت دے نال چاہیے، بار بار دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ میں نے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔
فرشتے آ گئے, فرشتہ نے فرمایا تینوں مبارک ہوئے, اللہ نے تہاڈی دعا قبول کر لی ہے, اللہ تانوں بیٹا عطا کرے گا. تو فرشتے جان لگے نے, فرمایا کہ ہن کدھر جاؤ جے؟ کہندے نے اسی چلے ہیں حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب بھیجن دے واسطے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے چلے گئے نے. خالق کائنات نے فرمایا یجادلونا فی قوم لوط, حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈے نال قوم لوط دے متعلق جھگڑا کرن لگ پے نے. صفت ہے بھی جادلا یجادلو دا میرا ہوندا جھگڑا کرنا, لڑائی کرنا. اور سورہ مجادلہ ان دا مینا جھگڑا کرنے والی عورت ہے. ایک عورت حضور دی بارگاہ وچ آئی اور اس نے اپنا مسئلہ عرض کیتا. حضور نے فرمایا تھا کوئی حل نہیں, لڑن لگ پئی کہ میں کس طرح کر سکنی ہاں, ساڈا نہیں گزارا ہو سکتا. خامد نے اپنی بیوی نو ماں بہن بیٹی کہہ دیتا. حضور دی بارگاہ وچ آئی, آپ نے فرمایا کہ تو کوئی حل نہیں, جھگڑا کرن لگ پئی. خالق کائنات نے قرآن پاک نازل فرمایا, فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. فرمایا اللہ نے اس مائی دا جھگڑا سن لیا ہے جیڑی جھگڑا تواڈے نال کردی پئی ہے, اللہ دے شکوے بھی کردی ہے. خالق کائنات نے ان دی گل نو سن لیا ہے اور ان دا حل بھی نکال دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑا کرن لگ پے نے. کسے دی ہے پاور اللہ نال جھگڑا کرے, اور کدے متعلق؟ ایسی قوم دے متعلق جیڑی اللہ دی نافرمان ہے, جیڑی قوم تے اللہ دا عذاب نازل ہون والا ہے. اللہ نے فرشتے بھیج دیتے نے کہ جاؤ اس قوم نے اس تو نابود کر دیو, ان دے بارے جھگڑا کر رہے نے. خالق کائنات نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے حلیم سن, حلم والے, درگزر کرنے والے, دعا کرنے والے, بڑے محبوب بندے سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جھگڑا بھی اللہ نو محبوب لگیا ہے. انی دعا کیتی ہے. خالق کائنات نے فرمایا کہ تسا جڑا ساڈے نال جھگڑا بھی کیتا ہے اے بھی تہاڈی شان ہے, تہاڈا کمال ہے, تہاڈا جھگڑا بھی سانو محبوب ہے. میں اپنے محبوب دی امت نو آخری کتاب قرآن پاک کے دساں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے نال جھگڑتے رہے نے, اے اللہ اے بندے تیرے نے, انہاں دے عذاب نہ بھیج. تو اللہ دے نبی تواڈے واسطے جھگڑتے رہے نے کہ اللہ انہاں دے عذاب نہ بھیج. فرمایا تساں بھی کچھ کرو کہ اسی اللہ دے عذاب تو بچ جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انی وفا کرنے والے نے. خالق کائنات نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے وفادار سن. وفا بڑی اہمیت رکھ دی ہے. غلام آقا دا وفادار نہ ہوئے, نوکر مالک دا وفادار نہ ہوئے, ملازم جو اس دا حاکم ہے اس دا وفادار نہ ہوئے. کوئی انسان ہے, مرد اپنے گھر والیاں دا, گھر والے مرد دا, بچے والے دین دے, کوئی بھی اگر اس دے وفا نہیں وہ انسان نہیں. وفاداری تو بغیر انسان کسے کام دا نہیں ہے. خالق کائنات نے فرمایا وفا سیکھنی ہے تو میرے ابراہیم دے کولو سکھ, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شدید وفادار سن. وفا شد نہیں کہ بڑے وفادار سن. خالق کائنات فرماوے جنہاں نو بڑا وفادار ہے وہ کتنا وفادار ہوئے گا. تو خالق کائنات نے فرمایا اے وہ اداواں نے, اے وہ صفتاں نے جڑیاں میرے محبوب دے ہر امتی دے وچ ہونیاں چاہیدیاں نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست نے اور حق پرست نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم بچپن وچ یہ دنیا تو چلے گئے, اپنے چچا دے نال رہندے نے. چچا بت بناتا ہے, بت فروخت کرتا ہے, بتاں دا کاروبار کرتا ہے. آپ نے ہوئے سوالی ہے اپنی قوم نے فرمایا اے میری قوم تساں اے کنہاں نو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اے کون نے جنہاں نو تسی اپنے معبود بنا کے رکھے ہو؟ کسی نے کہا کہ اپنا معبود سورج ہے, کسی نے کہا اپنا معبود چاند ہے, کسی نے کہا ساڈا محبوب جو معبود ہے وہ ستارہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کر کے سارے دے بارے لوگاں نو دستے گئے. فلما جن علیہ اللیل را کوکبا, رات ہوئی ستارہ ویکھیا,
فرمایا پھر اے میرا رب ہے چمک رہا ہے، ستارہ غروب ہو گیا، فرمایا جڑا غروب ہو جائے انہوں میں نہیں مندا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر چاند نکلیا چمکیا، فرمایا اے چاند ستارے تو بڑا ہے، لہذا پھر اے رب ہونا چاہیے، اے پھر میرا رب ہے۔ قوم نو سبق پڑھا رہے نے، جدو چاند غروب ہو گیا فرمایا جڑا غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جدو سورج نے دیکھیا فرمایا پھر یہ سارے تو بڑا ہے، پھر یہی رب ہوئے گا۔ جدو بھی غروب ہو گیا فرمایا یا قومی انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں دوڑے سارے معبودہ تو بری و ذمہ، میرا کسی نال کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس ذات دی طرف کرنا وا جو آسمانہ دا بھی رب ہے، جو زمینہ دا بھی رب ہے، جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، اور میں ان دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہراندا۔ اکیلا آدمی پوری قوم دے سامنے کھڑا ہو جائے تو معنی رکھتا ہے، ساری قوم ایک طرف ہوئے اور اکیلا آدمی ایک طرف ہوئے تو پھر اس گل دی قیمت ہوندی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس بندے دے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ جڑی پاور آدھی ہے وہ پاور ایمان دیتا ہے، وہ پاور ایمان دی پاور ہوندی ہے، وہ حق پرستی دی پاور ہوندی ہے، اور اللہ دی محبت ہوندی ہے جڑی ہر غیر محبت نو ختم کر دیندی ہے، اور اس محبت کے واسطے انسان ہر چیز نو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس ذات نہیں چھوڑ سکتا جس ذات نے کل کائنات نو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا جو جھگڑا ہویا ہے نمرود دے نال، مناظرہ ہویا ہے، خلق کائنات نے اس کا قرآن پاک کے ذکر فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ ہے، بڑی اللہ نے بادشاہی عطا کی، لوگوں نے کہتا ہے مینوں آکھو میں تہاڈا رب ہاں، اور جڑا میری بارگاہ میں چاہے مینوں آ کے سجدہ کرے میں اس نو عطا کراں گا۔ قدرت خداوندی قحط بڑھ گیا، قحط بڑھ گیا، کھان پین دا سامان اناج ختم ہو گیا، اب اس نو موقع مل گیا اپنے آپ نو رب بنان دا، رب آکھان دا۔ لوگوں نے آکھے کہ تسی آؤ میرے دربار جا کے مینوں سلام کرو، مینوں سجدہ کرو، مینوں رب آکھو، میں تانوں اناج دیاں گا۔ لوگوں نے جانا اور جا کے اس نو رب آکھنا، سجدہ کرنا، اور اس نے اناج دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں نے فرمایا سارے جا رہے ہیں، تساں بھی جاؤ اور جا کے اناج لے کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی توڑا پکڑ لیا، گوری جو بھی چیز تھی، اور لے کے چلے گئے۔ سارے جھک رہے نے، آپ نہیں جھکے، سارے سجدہ کر رہے نے، آپ نہیں جھکے۔ بادشاہ نے دیکھا، کہندا میرے دربار آئے، میرے کو لین واسطے آئے ہیں، تو سجدہ نہیں کرنا ہے۔ فرمایا میں سجدہ انہوں کرنا ہے جڑا تیرا بھی رب ہے۔ اس نے کیا میں معبود ہاں، رب ہاں، سارے دین والا ہاں۔ فرمایا تیرے کو کچھ نہیں، تیری بادشاہی بھی تینوں اللہ نے عطا کی ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جنوں اللہ نے بادشاہی عطا کی تھی، اس نے آکھیا میری بادشاہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال جھگڑا کرن لگ پیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اپنے آپ کو رب ثابت کرنے دے واسطے دو بندے بلائے، ایک بے گناہ نو قتل کر دیتا، ایک گناہ گار نو چھڑ دیتا۔ اس نے کہا ویکھ نے مرنا سی میں نو زندہ چھڑ دیتا ہے، اے زندہ سی بچنا سی میں نو مار دیتا ہے۔ فرمایا کسی بھی طریقے دے نال ایک گل عقل سمجھ دے وچ نہیں آندی، موت اور زندگی دا دار و مدار اس چیز سے نہیں ہے
لیکن پھر بھی فرمایا کوئی گل نہیں، میرا رب ایک اور بھی شان رکھتا ہے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق تو سورج نکالتا ہے اور مغرب دے وچ سورج نو غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب دے وچوں طلوع کر کے دکھا دے۔ یاتی بہا من المشرقی من المغربی فبہت الذی کفر، خلق کائنات نے فرمایا کافر دے حواس میں ساختہ ہو گئے، کافرہ شروع ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کچھ نہ رہ گیا۔ کہتا ہے نوجوان نکل جا میرے دربار چوں، تو کون ہے جو آ کے میری بیدبی ہے گستاخی کر رہے، تینوں پتہ نہیں میں بادشاہ۔ فرمایا تو کچھ بھی نہیں، اصل بادشاہ وہ ہے۔ گھر ضرورت ہے، بھوک ہے، اناج نہیں لیا، اساں ساڑھے گھر سامان ہوئے بھی نظام چل رہا ہوئے تو پھر بھی کسی جگہ تے کوئی جائز نجائز مال ہتھی آ رہا ہوئے کہنا کوئی نہیں آن دے ہو، گھر ہوئے بھی ماڑا چنگا گزارا ہو رہا ہوئے پھر بھی کہنے ہیں کیوں آ رہے ہیں کہنے کوئی نہیں آن دے ہو، پھر کی ہے انہوں نے گھر کچھ بھی نہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں لینا، اور لین گئے بھی نہیں سن، انہوں نے پیغام دینا سی سارے لوگوں اور اس بادشاہ اور دکھانا سی جڑے اللہ والے ہوندے نے وہ کی نشانہ رکھتے ہیں، جڑے توحید پرست ہوندے نے، جڑے حق پرست ہوندے نے، جنہ دا ایمان کامل ہوتا ہے، جنہ دا اپنے مالک تے یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ کیویں دے ہوندے نے۔ دسیا واپسی آئے، ارادہ فرمایا کہ ہن خالی توڑا کی لے کے جانا ہے، باہر ویکھیا ٹپا ریت ہے، اس دے وچوں ریت دا توڑا بڑیا منہ اس دا بنیا اور کر لیا کے رکھیا اور آرام فرمان لگ پئے، یہ عبادت کرن لگ پئے۔ کچھ ہی دیر تو بعد زوجہ محترمہ نے کھانا پکایا، روٹی پکائی، تیار کیتا اور آپ کی بارگاہ وچ لے آئے۔ فرمایا حضور کھانا کھا لو۔ فرمایا کہ کھانا تو کھا لینے ہیں لیکن تو لے کے کتھوں آئی ہے؟ عرض کیتی جڑا توڑا تساں اناج دا بھر کے لائے ہو اندے وچوں میں کڈ کے کھانا پکایا ہے۔ تو شان ہے اللہ تعالیٰ دی، لے کے ریت گئے نے، اللہ چاہے تو ریت نو بھی اناج بنا دے، اور اگر چاہے اسا رکھیے اناج اور خاک ہو جاوے، یہ اس مالک دے فیصلے نے، اور جویں چاہے کر سکتا ہے، لیکن خالق فرماتا ہے کہ تو میرے تے یقین تا کر، تو میرے تے بھروسہ تے کر، پھر میں تینوں اوویں ہی عطا کراں گا جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو عطا کیتا سی، تیرے واسطے ایویں ہی راہ بناواں گا جویں میں انہاں واسطے رستے بنائے سن، اور تیری اوویں ہی مدد کراں گا جویں میں انہاں اپنے بندیاں دی کردا رہا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آ سکتے ہیں فرشتے گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تا پیدا کر، تیری مدد نو بھی فرشتے آن گے، لیکن تو ایسا ایمان تا پیدا کر، ایسا یقین تو پیدا کر، ضرورت ہے ایسا ایمان پیدا کرن دی، ایسا یقین پیدا کرن دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوان نے، بالکل ینگ نے، لوگ بتاں دی پوجا کرتے ہیں، بیلی سجن کہتے ہیں کہ آؤ ساڈے نال آپاں مل کے پوجا کریے، فرمایا میں نہیں کرنی۔ اذ قال علی ابیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تنطقون ما لكم لا تنطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لے گئے، آپ نے فرمایا میں انہاں دی پوجا نہیں کرنی، نہ میں انہاں نوں مننا، نے جھوٹے نے۔ چاچے نے کیا اے بت چوک جا بازار وچ بیچ کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندی بت دی لت تو رسا پا لیا، گسیٹ کے لے جا رہے نے، اعلان کر رہے ہیں لوگوں جنہیں تھانوں کوئی نفع نہیں دینا، جنہیں تھانوں کوئی نقصان نہیں دینا، جہاں تھوڑی کوئی گل سن نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، جنوں چاہیے لے جاوے، جہاں کچھ نہیں کرن جوگا جنوں چاہیے لے جاوے۔ تعریف کر دے تو وک بھی جانا، واپس لے چچے نے کیا کہ تو بڑا ماڑا کیتا ہے،
فرمایا کہ تو کہڑا چنگا کر رہے ہیں. فرمایا قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، کہندا ہے ابراہیم میں تیرے تو بھی تنگ آ گیا، تیرے رب تو بھی تنگ آ گیا. فرمایا پھر یہ گل ہے تو پھر تیرے میرے دو رستے نے، تینوں چھڑ سکنا اپنے رب نو نہیں چھڑ سکتا. فرمایا سلام علیکہ، تینوں سلام ہے میرا، میں جا رہا ہاں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، تو آدھے گھر میں اپنے گھر. انی مہاجر الی ربی، فرمایا میں اپنے رب دی طرف ہجرت کرنے والا ہاں. تو آپ مہاجر بھی نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا استغفر لک ربی، میں تیرے واسطے اپنے رب دے کولوں معافی منگا گا، تیرے واسطے استغفار کراں گا، تیرے ایمان دی دعا کراں گا. میرا رب میرے اتنے بڑا مہربان ہے. آپ دعا فرماتے رہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، خالق کائنات نے فرمایا تواڈے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ ہے. کیوں میں تینوں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھو، انہوں نے جانو، انہوں نے شانہ، انہوں نے اوصاف، انہوں نے کمالات پڑھو. اساں فقط یہی پڑھا ہے کہ قربانی کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سال بعد جانور خرید لیا اور اس کو ذبح کر دیتا اور اسی بن گئے ابراہیمی. فرمایا ابراہیمی بننا بڑا اوکھا ہے. ابراہیم جیسے اوصاف تو پیدا کر، اگر ابراہیمی نہیں بن سکنا ہے تو محمدی کیویں بن جائے گا؟ کیونکہ دین محمدی ہے، ملت ابراہیمی ہے. تو پہلے ملت چل، پھر دین چاہے گا، پھر دیندار بنے گا، پھر مسلمان بنے گا، پھر تینوں انعام ملن گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعلق خالق کائنات نے فرمایا اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی وچ تواڈے واسطے بڑے اسوہ حسنہ نے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اساں سنتے رہنے ہاں، پڑھتے رہنے ہاں، تانوں سناتے بھی رہنے ہاں. اللہ نے فرمایا کہ تواڈے واسطے میرے محبوب علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی زندگی نو اپناوے، انہاں دی احکاماں نو سنتاں نو اپناوے، وہ کامیاب ہوئے گا. خالق کائنات نے فرمایا لقد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وچ بھی تواڈے واسطے کئی اسوہ حسنہ نے، کئی مثالاں نے. انہاں نے بھی جانو اور انہاں نو بھی اپناو اور انہاں تے چلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما دے رہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی کیوں دعا کرتے رہے؟ خالق کائنات نے جواب دیتا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے واسطے استغفار کرتے رہے کیونکہ انہوں نے ان دے نال وعدہ کیتا سی. وعدہ وفا کرنا، تو وعدہ دی کنی اہمیت ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایمان والے ہونے جڑے وعدہ کرن پھر پورا کرتے ہیں. تو وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. اگر وعدہ کیتا ہے تو اس کو توڑ دیتا تو پھر ایمان والا نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق دیاں 3 علامتاں نے. ایک علامت ایسی ہے وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا. تو مومن کی یہ شان نہیں کہ وعدہ توڑے. تو جو نبی ہے وہ کس طرح توڑ سکتا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ. انہاں اون دے نال وعدہ کیتا سی میں تیرے واسطے دعا کردا رہاں گا، استغفار کراں گا، وہ کرتے رہے. فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. لیکن جدوں انہاں تے کھل گیا کہ اے اللہ دا دشمن ہے تو آپ اندے تو دور ہو گئے، بری ہو گئے، چھوڑ دیتا. پھر نہیں استغفار کیتی اندے واسطے، پھر دعا نہیں فرمائی. جب پتہ چل گیا کہ اللہ دشمن ہے، انہیں نہیں سچے راہ تے ہونا، تو فرمایا کہ پھر میں تیرے تو بری ہاں، پھر تو جا جہنم. ان ابراہیم لأواہ حلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہربان، بڑے وفادار، بڑے علم والے، بڑا درگزر فرمان والے سن. تو اللہ دے دشمن دے نال کیتا وعدہ بھی انہوں نے پورا کیتا ہے.
اساں اپنے بھائیاں دے نال مسلماناں دے نال اپنے ماں پیو دے نال اولاد دے نال وعدے کر کے پورے نہیں کرتے تو کنی افسوس کی بات ہے۔ اور پھر اسی کہنے ہاں کہ ساڈیاں دعاواں اویں قبول ہون جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا ہوئی نے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیویں قبول ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھنا آپ کی ایک عظیم سیرت ہے۔ صرف آپ کی سیرت یہ نہیں کہ آپ پیدا ہوئے نے بڑے ہوئے نے پھر آپ نے ہجرت کی ہے، زوجہ موت میں پہلی سی پھر دوسری رستے میں لے لی، پھر جا کے دعا کی اللہ نے بیٹا دیتا، پھر آپ نے اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ کے چلے جاؤ، چلے گئے، پھر دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، پھر بیٹے کو آ کے ملے، پھر اللہ نے فرمایا کہ ہوں قربان کرو، قربانی کر دیتی تو گل پوری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاوہ اور بڑیاں شاناں والے نے جہڑیاں قرآن پاک وچ موجود نے، اور انہوں سانو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے تاکہ سانو وہ فیضان حاصل ہو جائے، سانو وہ شانہ حاصل ہو جان۔ خالق کائنات نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، وہ اکیلا امت سی، ایک آدمی وچ اینے اوصاف نے جن نے پوری امت میں ہونے چاہیے نے۔ یہ اوصاف اور شانہ نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور آپ نے کئی دعاواں منگیاں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ۔ ایک دعا میں عرض کرنا وا، آپ نے اپنے بیٹے نو لیا کے چھڈیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا نو اس جگہ تے جس جگہ تے آج مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف زمزم دا کنواں ہے، اس مقام تے لیا کے چھوڑیا۔ اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس وقت اتنے کوئی نہیں رہتا سی، کچھ نہیں سی، نہ پانی، نہ کوئی درخت، نہ پرندہ، نہ چرند، نہ انسان، نہ کوئی شے نہیں، بیابان خالی جگہ پڑی ہے۔ اور صرف خانہ کعبہ دیا نیاں سن، وہ بھی زمین کے اندر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ خانہ کعبہ ہے۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا تو فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ ان دے وچ جڑے رہن والے نے انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا کر۔ اور تساں اے ویکھو جڑے اتنے جاندے نے اللہ سب کو لے جاوے، جڑے آئے نے انہاں کو پوچھ لو جڑا پھل اتوں ملتا ہے دنیا کی کسی جگہ تو نہیں ملے گا، اور اتنے ہوتا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جڑی اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اور آپ نے دو دعاواں منیاں، فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جڑا اللہ تے اور یوم آخرت تے ایمان رکھتا ہے انہوں رجا کے دیویں، من کافرا، لیکن جڑا کافر ہوئے بھکھیا انہوں بھی نہ چھڈی۔ اسا کہنے آنا کہ جڑا بھی ہے میرے لیے آ جائے، اپنے بھائی نے بھی جائیداد مڈیمن لگ ہوئے تو بھائی بھی کہتا ہے کہ یار جڑا میرے لیے آ جائے کوئی نہیں، بابے تو ہی ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں سب کے واسطے، فرمایا مومناں نوں تو کھلا عطا کری لیکن جڑا کافر ہوئے بھکھا انہوں بھی نہ چھڈی۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جنی ان کی حاجت ہے انہوں بھی انہاں عطا کری، یعنی کہ اللہ دے گھر بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ ایسی جگہ ہے جس جگہ تے کافر بھی جاوے تے بھکھا نہیں مرے گا۔ اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، اور ہر نماز جی دعا کرنے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے جہی اسی ہر نماز پڑھنے ہاں۔ ساری نماز ہر نماز ہر جو اسی نماز پڑھنے ہاں اندر اسی یہ دعا پڑھنے ہاں تو ساری نماز ہوندی ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دعاواں کتنی محبوب نے۔